السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بپا کی گئی ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی تعریف کی ہے کہ ان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر دین قائم ہے، اسی کے ذریعے دین قائم ہوتا ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بساط لپیٹ دی جائے تو دین کا بہت سارا جو عمل ہے وہ نہیں لوگ کر پائیں گے، اس کی تعلیم اور تعلم ممکن نہیں ہوگا، شریعت کے بہت سارے احکام معطل ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے، اور جو چیز دین کا حصہ نہیں ہوگی اور لوگوں میں رائج ہوگی اس کو لوگ دین سمجھے ہوئے ہوں گے۔ جو اصل دین ہوگا وہ مضمحل ہو کر رہ جائے گا، وہ دب کر کے رہ جائے گا، بدعات و خرافات عروج پا جائیں گے، سنت اس کے نیچے دب جائے گی، لوگ دین پر عمل کرنے سے غافل ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کو نصیحت نہ کی جائے تو ایسی صورت میں لوگوں کے اندر غفلت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کرتے رہنے کی وجہ سے یاد دہانی ہوتی ہے، انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر خمول جب طاری ہو جاتا ہے تو ٹائم سے جو نماز بھی پڑھنا ہے اس کے لیے بھی آدمی سستی اور کاہلی میں بیٹھا رہ جاتا ہے۔ لیکن جب احساس پیدا کر دیا جائے نصیحت کر کے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کر کے اور اللہ کی جنت کی ترغیب دلا کر کے، تو آدمی ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ ایمان جگمگا رہا ہے، ایمان اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، ایمان اس کو ابھارتا ہے نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، رسول کے اطاعت کی طرف۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اگر نہ کی جائے تو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، گمراہی پھیل جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کو وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا صحیح طریقہ بھی نہیں معلوم ہوگا، نماز کی جو سنتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور نماز کے اندر کون کون سے ارکان ہم سے فوت ہو رہے ہیں، ارکان فوت ہو رہے ہیں، ارکان چھوٹنے کی وجہ سے آدمی کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ تو جب آدمی کو تعلیم نہ دی جائے
اور وہ خود بھی تعلیم نہ حاصل کرے، دین کے جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں اس کا علم نہ رکھے، تو ایسی صورت میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور برابر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر نماز میں دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہوتی چلی جائے گی، جہالت کا لوگ شکار ہو جائیں گے۔ اب جب جو لوگ جہالت کا شکار ہو جائیں گے تو کرنا کیا ہے؟ نام اسلام کا لیں گے، مسلمانیت کا لیبل لگا ہوگا، غلط کام کریں گے، کافروں کی نظریں ان کے اوپر ٹکی ہوں گی، کہیں گے یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب جہالت عام ہوگی تو ملک میں فساد ہوگا، اس خطے میں فساد برپا ہوگا، کیونکہ لوگ وہ غلط سلط کام کریں گے اور دوسری قومیں انگلیاں اٹھائیں گے کہ اسلام کے نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگ بھی تباہ ہوں گے، ملک بھی تباہ ہوگا۔ اور جب یہ صورتحال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں یہ حدیث میں نے بیان کی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس قوم میں معاصی کا ارتکاب ہونے لگے، لوگ برائیوں پر عمل کرنے لگے اور لوگ اس پر قادر ہوں کہ وہ اس کو تبدیل کر دیں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اس کے بدلے میں سنت ممکن ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو سزا دے دے۔ تو اللہ رب العالمین کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے جب ایسا کیا جائے، امر بالمعروف نہ کیا جائے اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا اہمیت ہے ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں، سب کی یہ ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے لگائی ہے۔ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بھی لگتی ہے۔ جو جس شعبے سے منسلک ہو، اس کا کوئی بڑا ہے، اس کا کوئی سربراہ ہے، اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، اور اس ڈیوٹی کے مطابق ہر آدمی عمل کرتا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے، رسول سے بڑا بھی کوئی ہوتا ہے جو اس ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے؟ نہیں، اس اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈیوٹی کو نبھاتے رہے، اور تمام انبیاء نے یہ ڈیوٹی نبھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ جہاں کہیں بھی امت پائی گئی، جہاں کہیں بھی امت بستی ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں رسول بھیجا، اتمام حجت کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، لہذا طاغوتوں کی عبادت سے بچو۔ تو رسولوں نے یہ پیغام پہنچا دیا، حجت قائم کر دی۔ اتمام حجت ہو جانے کے باوجود لوگ اللہ پر ایمان نہ لائیں، رسول پر ایمان نہ لائیں، جن کا حکم دے وہ نہ کرے، جن سے منع فرمائے اس سے باز نہ آئے، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کو لوگ دعوت دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی، یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا کہ یہ انبیاء کے اوصاف میں سے ہے۔ انبیاء کے اوصاف میں اللہ رب العالمین نے اس کام کو گنوایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین یتبعون، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جن کو لوگ پاتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہودی اور عیسائی توریت اور انجیل میں پاتے ہیں کہ ان کا وصف، اس نبی کا وصف وہاں بیان کیا گیا ہے، ان کے اوصاف وہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اس نبی کا وصف وہاں کیا ذکر ہے اور وہی قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یأمرہم بالمعروف، وہ معروف بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، برائیوں پر ٹوکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بچ کر کے نکل نہیں جاتے، بلکہ برائیوں پر ٹوکتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو
تو تمام انبیاء کا یہ وصف رہا ہے. انبیاء کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور یہ مومنوں کی صفات میں سے بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو مومن کی صفات میں بھی گنوایا ہے. مومنوں کی صفات جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حد بیان کی ہے اس کی پاسداری کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات مومنوں کی بیان فرمائی ہے، اور مومن ان صفات پر کھرے اترے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے. کن کی زبانی بشارت مل رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. تو مومنوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف میں یہ گنوائے. ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد، مومن خواتین، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں کا بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ صفات ہیں مومنوں کی. اب ان صفات پر مومن کھرا اترتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ مومنوں کی صفت بھی ہے. اب جو مومن نہ ہو، منافق ہو، اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بھی بیان فرمائی قرآن مجید میں. اللہ رب العالمین نے کہا المنافقون والمنافقات، منافق مرد، منافق خواتین، بعضهم من بعض، وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بعض سے ہیں. یامرون بالمنکر، وہ منکرات کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا ہے وہ خرچ نہیں کرتے، ہاتھ روک کر رکھتے ہیں. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو ہی بھلا دیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو نسیہ منسیہ کر دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین نے بھی ان کو نسیہ منسیہ کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں، فسق کرنے والا. اللہ رب العالمین نے منافق کو فاسق، گناہگار کہا. تو یہ منافقوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ منکرات کا حکم دیں گے. نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ آپ کو بٹھا لیں گے، آپ کو مختلف باتوں میں الجھا کر رکھیں گے تاکہ یہ نہ جائے، خیر کے کام سے دور رہے. وہ بٹھائے ہوئے رہیں گے. سیریل چل رہا ہے، میچ آ رہا ہے، سی ڈی لایا ہوں، پہلے تو کیسٹیں چلتی تھی، کیسٹ لایا ہوں، وغیرہ وغیرہ. ان بہانوں کے ذریعے سے وہ بٹھا کر رکھیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بہانے اس میں الجھا کر کے ایک مومن آدمی کو بٹھا کر کے رکھیں گے، گویا کہ جو خیر کا کام کرنا چاہتا تھا یا کرنے جا رہا تھا اس سے روکنا مقصود تھا. منکرات کا حکم دیں گے، بھلائیوں سے روکیں گے، بھلائی نہیں کرنے دیں گے. تو یہ منافقوں کی صفات ہے. جبکہ مومنوں کی صفات کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا اور برائیوں سے روکتے ہیں، اس سلسلے میں درہ بنت ابو لہب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ ممبر پر خطاب کر رہے تھے. وہو علی الممبر، آپ ممبر سے خطاب کر رہے تھے. فقال یا رسول اللہ،
اس نے کہا اللہ کے رسول ای الناس خیر، کون آدمی بہتر ہے؟ قال خیر الناس اقرأہم، آپ نے بیان فرمایا بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، قرآن کا سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، واتقاہم، اور سب سے زیادہ متقی ہو، وآمرہم بالمعروف، اور بھلائیوں کا حکم دینے والا ہو، وانہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والا ہو، واوصلہم للرحم، اور جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو، بھائیوں میں، بہنوں میں، چچاؤں میں، اور پورے خاندان میں بگاڑ ہو، تو یہ آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی خاندانوں کو جوڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے یہ جواب دیا کہ یہ مومنوں کی صفات ہیں، اور مومن آدمی یہ کام کرتا ہے اور یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین مومنوں کو، مسلمانوں کو سلطہ اور سیطرہ عطا کر دیتا ہے، یعنی حکمرانی عطا کر دیتا ہے، کسی بھی خطے میں ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو ان کے کاموں میں، ان کا جو عمل ہے اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں تمکنت عطا کرتے ہیں، سلطہ اور سیطرہ عطا کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، منکرات سے، برائیوں سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، امور کا جو انجام ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں سلطہ اور سیطرہ عطا کر دیتے ہیں تو وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ضرور قائم ہوتا ہے۔ تو ہر شعبے میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر شعبے میں مسلمان موجود ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے، ضرورت ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے۔ نصیحت کرنے کی وجہ سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ جب انسان کے جو ایمان ہے اس کے اندر تازگی موجود ہو تو آدمی عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لیکن جب ایمان ٹمٹما رہا ہو، ایمان کمزور ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس کو چارج نہیں کیا جائے گا تو وہ آمادہ نہیں ہوگا، وہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر خمول طاری ہوگا، اس کے اندر کسل مندی موجود ہوگی، ایمان اس کا جوش ہی نہیں مار رہا، ایمان اس کو دھکا ہی نہیں دے گا کہ چلے۔ تو میرے بھائیو یہ کام ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب زمین کا سلطہ اور سیطرہ ہم مسلمانوں میں سے کسی قوم کو بھی عطا کر دیتے ہیں تو وہ نماز ضرور قائم کرتے ہیں۔ نماز ہر حال میں قائم کرنا ہے، ہر حال میں قائم کرنا ہے۔ اجتماعیت کی یہ دلیل ہے، مسلمان اپنے گھروں سے نکلے، جب وقت ہو جائے نماز کا، فجر کا وقت ہو یا عشاء کا وقت ہو، اندھیرا ہو، اندھیرے میں بھی مسلمان نکلتا ہے جماعت کے لیے، کافروں کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نکل رہا ہے۔ جمعہ اللہ رب العالمین نے کیوں فرض کیا ہے؟ ایک جامع مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ جہاں کہیں بھی لوگ آباد ہوں اس جامع مسجد میں جوک در جوک پہنچیں۔ ایک تو نصیحت بھی مطلوب ہے، دوسری یہ کہ جب جوک در جوک لوگ پہنچیں گے، ہر مسلمان جامع مسجد میں پہنچے گا، کافروں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوگی، ایک ڈسپلین دکھائی دے گی لوگوں کو کہ یہ مسلمان لوگ ہیں جو اس ڈسپلین کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غریبوں، مسکینوں
جو بھی معاشرے میں موجود ہوں ان کی مدد ہوتی ہے۔ بیت المال اسی وجہ سے قائم کیے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے اور ہمارے خلفائے راشدین نے، اور اس کے اندر زکوٰۃ کے اموال چاہے بھیڑ بکریوں کی صورت میں ہو، چاہے مال و دولت کی صورت میں یا کسی اور صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہوں، انہی بیت المال کے ذریعے سے ان غریبوں کی مدد ہوتی تھی، اور جو لوگ اس کے حاجت مند ضرورت مند ہوتے تھے ان کی ضرورتیں اسی سے پوری کی جاتی تھی، تو معاشرہ خوشحال ہوتا تھا، معاشرہ خوشحال ہوتا تھا۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمارے نمونہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خلفائے راشدین، ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ تو ہر حال میں ہمیں نماز قائم کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے کہ جب مسلمانوں کو سلطہ اور سیطرہ مل جائے تو نماز سب سے پہلے قائم کرنا، زکوٰۃ دینا ہے ہر حال میں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہر حال میں متحرک ہونا چاہیے، ہر حال میں۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کے دین کے ساتھ ہم قائم بھی ہیں، اور گویا کہ اللہ کے دین کی ہم مدد بھی کر رہے ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی مدد کب ہوگی؟ جب ہم دین پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، اور عملی تطبیق اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، معاشرہ ڈھلا ہوا ہوگا۔ تو دراصل اس آیت میں یہی مطلب ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو شخص اللہ کی مدد کر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العالمین قوی، طاقتور اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم زمین میں سلطہ و سیطرہ عطا کر دیتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، یعنی علماء کی جماعت، یہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ یعنی ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ کمزور طبقہ ہے، علماء کا طبقہ کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، متحرک رہنی چاہیے۔ کس کام کے لیے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف دعوت دینے کے لیے، بھلائی کی طرف بلانے کے لیے ایک امت ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وَلْتَكُمْ، ہونی چاہیے ایک امت۔ تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے جو بھلائیوں کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، یہ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، فوز و فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اجر عظیم حاصل کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے اجر عظیم اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، اصحاب میں سے چند لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ذہب اہل الدثور بالوجور، جو مالدار لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں، بہت زیادہ اجر کما لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے کام ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ہم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکوہ کیا، کہا کہ اللہ کے رسول جو مالدار لوگ ہیں وہ تو بڑے اجر کما رہے ہیں، یصلون کما نصلی، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور جو ان کا مال بچ جاتا ہے ان سے ان کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ صدقہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان لوگوں کی ڈھارس بدھائی اور اس انداز سے آپ نے کہا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنا دی ہے جو تمہارے لیے صدقہ بن جاتی ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح جو تم کرتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، جب تم اللہ اکبر تکبیر پکارتے ہو اس کے بدلے میں اللہ ایک صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، اللہ کی حمد بیان کرتے ہو وہ ایک صدقے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ وبکل تحلیلۃ صدقہ، جب تم لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتے ہو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، بھلائی کا حکم دیتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر صدقہ، برائی سے کسی کو منع کرتے ہو، روکتے ہو، ٹوکتے ہو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اتنے کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ کرو گے اپنے نامہ اعمال میں یہ صدقے کا ثواب اکٹھا کرتے جاؤ گے۔ تو یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کام کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کے ذریعے سے ہم بہت بڑا اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور فتنہ و فساد کو ختم کرتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی اپنے اہل کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے پڑوسی کی وجہ سے فتنے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو فتنہ ہے یہ دور کیسے ہوگا؟ آپ نے بیان فرمایا تکفرہ الصلاۃ، اس کا کفارہ نماز ہے، وہ صدقہ ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے ذریعے سے آدمی اس فتنے کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے آدمی جب فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کا کفارہ کیا بنتا ہے؟ یہی چیزیں ہیں، یہ نیکیاں جن کے کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک سہم ہے، اسلام کی ایک چیز ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزوں کو اسلام کا ایک سہم حصہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، وتسلیمک علی اہلک، اور جب اپنے گھر میں داخل ہو بیوی سامنے ملے تو اس پر سلام کرو، فمن انتقص شیئا منہن، جو شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی کرتا ہے تو وہ اسلام کے اس حصے کو چھوڑ دے رہا ہے، اور جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے یا ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آدمی نہیں کرتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی، گویا وہ اسلام کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو احادیث میں نے پڑھی ہیں، بتائی ہیں، آپ نے سماعت کی ہیں، ان سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، اور اس انداز سے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی، آپ سمجھ لیں کہ رسول تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی، جن کا وقار، جن کی متانت، جن کی سنجیدگی تمام صحابہ کے نزدیک مسلم ہے۔ انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کی ہوگی، بتائیے صحابہ کا ماحول کیسا بنا ہوگا۔ یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے اوپر جو تاثرات ہو رہے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے سے صحابہ کو تربیت کرتے ہوں گے، ان کا کیا حال رہا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اس ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس ماحول میں وہ لوگ ڈھلے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس کو کم نہ سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر ابھارا ہے، ہمیں اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ جس کو جتنا علم ہے علم حاصل کرے، حاصل کرنے کے بعد وہ دوسروں تک پہنچائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.